بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو علم کے خزانوں سے مالا مال کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم انسانوں تک درست تعلیمات پہنچائی۔ اسلام میں زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کی کسی بھی صورت کی ہمارے دین میں کوئی اجازت نہیں، لیکن اسلام نے میاں بیوی کے آپسی تعلق یعنی ہم بستری کی مکمل اجازت دی ہے، اور اس پر میاں بیوی کو ثواب ملنے کی احادیث بھی موجود ہیں، کیونکہ جسمانی تعلق ہر مرد و عورت کے جسم کا تقاضا ہے، لیکن جو میاں بیوی آپس میں ہم بستری نہیں کرتے یا پھر بہت کم کرتے ہیں تو اس سے ان کے جسم پر بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ ہم بستری نہ کرنے کے 9 بڑے نقصانات کون سے ہیں۔ نمبر 1، دل کی بیماریوں میں اضافہ۔ اگر میاں بیوی ہفتے میں 1 بار یا مہینے میں صرف 3 سے 5 بار ہم بستری کرتے ہیں تو اس سے ان کے جسم پر بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ وہ کارڈیو ویسکولر یعنی دل کی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ ہفتے یا مہینے میں آپس میں زیادہ بار جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو یہ ان کے جسم میں ایسٹروجن اور پروجسٹیرون نامی ہارمون کی مقدار کو برقرار رکھتا ہے، جس سے کارڈیو ویسکولر بیماریوں کا شکار ہونے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، اور یہ بات سائنسی تحقیق سے ثابت شدہ ہے۔ نمبر 2، قوت مدافعت کا کم ہو جانا۔ جسم کا مدافعاتی نظام ہمیں کئی سنگین بیماریوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔ جب میاں بیوی آپس میں جنسی تعلقات قائم نہیں کرتے تو اس سے ان کی قوت مدافعت بھی کمزور پڑنے لگتی ہے، اور جسم میں انڈورفن نامی کیمیکل کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق میں سائنسدانوں نے پایا کہ جو لوگ اپنے ساتھی کے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں کرتے وہ بہت جلد نزلے زکام جیسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ زیادہ ہم بستری کرتے ہیں اس سے ان کے جسم میں کیمیکل امیونوگلوبن کی کافی زیادہ مقدار پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو جسم کو سنگین بیماریوں کے ساتھ بہتر طریقے سے لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 3، حیض یا عورتوں کے مخصوص ایام میں تبدیلی پیدا ہونا۔ جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو عورتیں اپنے شوہروں کو اپنے پاس آنے سے روکتی ہیں اور اکثر ہم بستری سے منع کرتی ہیں تو اس سے ان کے جسم پر بھی بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم بستری نہ کرنے سے انڈورفن نامی کیمیکل کم پیدا ہوتا ہے، اور عورتوں کے مخصوص ایام کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے اس کیمیکل کی ایک خاص مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کی کم مقدار سے عورتوں کے جسم میں درد اور حتیٰ کہ مخصوص ایام میں بے ترتیبی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، جسم پر تناؤ بڑھتا ہے۔ مہینے میں 2 سے 3 بار یا پھر بالکل ہم بستری نہ کرنے سے آپ کا جسم تناؤ میں آ سکتا ہے۔ ہم بستری نہ کرنا آپ کے ساتھی پر بھی منفی اثرات ڈالے گا۔ اگر آپ جسمانی تعلق نہیں بناتے اور آپ کے ساتھی کی بھی خواہش پوری نہیں ہوتی تو ان کے اندر بھی پریشانی، تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ شاید کوئی تیسرا شخص اس دوری کی اصل وجہ بن رہا ہے۔ اس وجہ سے موڈ میں تبدیلی، چڑچڑا پن، بھوک نہ لگنا جیسے مسائل شروع ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، جلد کمزور اور بے جان ہو سکتی ہے۔ ہم بستری کے مثبت اور منفی اثرات جلد پر بہت واضح نظر آتے ہیں۔ ہم بستری کرنے سے مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون نامی کیمیکل کی مقدار بڑھتی ہے، جس سے جسم میں توانائی بڑھتی ہے اور قوت برداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے جسم زیادہ جوان اور پرکشش نظر آتا ہے۔ دوسری طرف ڈوپامائن ہارمون کی سطح بڑھنے سے جلد چمکتی ہے، لیکن جن لوگوں کی روزمرہ زندگی میں جسمانی تعلق بہت کم ہوتا ہے ان کا جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے اور جلد بے جان اور مرجھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ نمبر 6، پروسٹیٹ کینسر کا خطرہ۔ ایک تحقیق نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو میاں بیوی مہینے میں 16 سے 20 دفعہ ہم بستری کرتے ہیں ان میں پروسٹیٹ کینسر ہونے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔
لیکن اس کے برعکس جو لوگ مہینے میں صرف 2 سے 6 بار ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں ان میں پروسٹیٹ کینسر ہونے کے امکانات کافی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، بلڈ پریشر کی بیماری ہونا۔ آج کل کے دور میں بلڈ پریشر سے بڑھ کر شاید ہی کوئی دوسرا مسئلہ ہوگا جو ایک بار اگر کسی صحت مند انسان کو ہو جائے تو ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جدید بائیو سائیکولوجی میں ہوئی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ بہت کم ہم بستری کرتے ہیں ان کے خون کی نالیاں سخت ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ خون کے زیادہ بہاؤ کو قابو نہیں کر پاتی اور بلڈ پریشر جیسی بڑی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ باقاعدگی سے ہم بستری کرتے ہیں ان میں بلڈ پریشر کی سطح ان لوگوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے جو کم ہم بستری کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ایسی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے جنسی حقوق کو پورا کریں۔ نمبر 8، غیروں میں دلچسپی بڑھ سکتی ہے۔ اسلام میں ایسی بہت سی احادیث موجود ہیں جس میں شوہر پر بیوی کے حقوق اور بیوی پر شوہر کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ عورتوں میں شہوت مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں شہوت کا مطلب ہرگز بے حیائی نہیں ہے۔ اسی لیے جو مرد اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا تو ایسے میں ممکن ہے کہ بیوی شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنا جسمانی تقاضا پورا کرنے کے لیے اپنے قدم کسی غیر محرم کی طرف بڑھائے، نعوذ باللہ۔ دوسری طرف اسلام میں اس عورت کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر شوہر اس کو ہم بستری کے لیے بلائے لیکن بیوی انکار کر دے، جس پر شوہر ناراضگی کی حالت میں رات گزارے، تو فرشتے اس عورت پر ساری رات لعنت کرتے ہیں، کیونکہ بار بار ایسا انکار ہونے پر شوہر بھی شیطان کی راہ پر نکل سکتا ہے اور کسی غیر محرم عورت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا سکتا ہے۔ نمبر 9، خود میں بے اعتمادی پیدا ہونا۔ جب میاں بیوی آپس میں جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو ان کے جسم کو اس سے سکون ملتا ہے، جسم کے پٹھے سکون کی حالت میں آ جاتے ہیں اور ساری پریشانیاں کچھ لمحوں کے لیے دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم بستری سے جسم میں ڈوپامائن نامی ہارمون خارج ہوتا ہے۔ یہ خوشی کا ہارمون ہے اور خوشی بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اپنے اوپر اعتماد کرتا ہے، جس سے خود اعتمادی یعنی کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ مہینوں تک اپنے ساتھی سے دور رہتے ہیں اور جنسی تعلقات نہیں رکھتے تو جسم کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں اور مسلسل ذہنی دباؤ اور روزمرہ کے کاموں کی ٹینشن سے انسان چڑچڑا اور اداس ہو جاتا ہے، جس سے انسان کا اپنے آپ پر اعتماد کم ہو جاتا ہے اور وہ خود پر ہی شک کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ کسی چیز کی کمی جتنا نقصان دیتی ہے اتنا نقصان اس چیز کی زیادہ مقدار سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر کام میں، پھر چاہے وہ میاں بیوی کا آپسی تعلق ہی کیوں نہ ہو، اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی لیے ہفتے میں 2 سے 3 بار ہم بستری کرنا کافی ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی قسم کی بے حیائی پھیلانا نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں کی تعلیم اسلام نے دی اور جن چیزوں کو جدید سائنس نے ثابت کیا اس مواد کو آپ تک نیک نیت کے ساتھ پہنچانا ہے۔ ناظرین، ایسی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔